السلام علیکم۔ پودوں میں تغذیہ، اس عنوان پر پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ پودے کس طرح ضیائی تالیف کے عمل سے غذا تیار کرتے ہیں۔ آج حصہ دوم کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ضیائی تالیف کے علاوہ پودے کس طرح اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے عنوان کی طرف بڑھیں۔ پودوں میں تغذیہ، نیوٹریشن ان پلانٹس۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ پودے خود پرور ہوتے ہیں۔ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو حاصل کر کے سورج کی روشنی کی موجودگی میں کلوروفل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں اور آکسیجن ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن نباتات کو صرف کاربوہائیڈریٹ کافی نہیں ہوتا، انہیں پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پروٹین نائٹروجنی شے ہے۔ آئیے جانیں پودے کس طرح نائٹروجن حاصل کرتے ہیں۔ دراصل ہوا میں نائٹروجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس شکل میں پودے نائٹروجن کو جذب نہیں کر سکتے۔ البتہ مٹی میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گیسی نائٹروجن کو ایک قابل استعمال شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو مٹی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پودے پانی کے ساتھ ساتھ ان حل پذیر شکلوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسان لوگ نائٹروجن سے مالا مال کھاد مٹی میں ملاتے ہیں۔ اس طرح دوسرے اجزاء کے ساتھ ہی نائٹروجن کی جو ضرورت پودوں کو ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پودے کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ دیگر اجزاء جیسے پروٹین اور چربی کی تالیف کر لیتے ہیں۔ پودوں میں تغذیے کے دوسرے طریقے۔ ویسے تو نباتات خود پرور ہوتے ہیں، وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، لیکن کچھ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کلوروفل نہیں ہوتا۔ ایسے پودے اپنی غذا کی تالیف نہیں کر سکتے، اس لیے وہ انسان اور دوسرے جانوروں کی طرح پودوں کے ذریعے تیار کی گئی غذا پر منحصر رہتے ہیں۔ یہ پودے غیر پرور طریقے تغذیہ ہیٹیروٹروفک موڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ہیٹیروٹروفک پلانٹس کہلاتے ہیں۔ غیر پرور پودوں کو 4 مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو ہیں طفیلی پودے پیراسٹک پلانٹس، سیپروفٹک پودے سیپروفٹک پلانٹس، حشرخوار پودے انسیکٹیورس پلانٹس اور ہمباشی پودے سمبائیوٹک پلانٹس۔ طفیلی پودے پیراسٹک پلانٹس وہ پودے جو اپنے میزبان پودوں کی تیار کردہ غذا کو حاصل کرتے ہیں، طفیلی پودے پیراسٹک پلانٹس کہلاتے ہیں۔ مثال کیسکٹا۔ اس تصویر میں دیکھیے، یہ یلو رنگ کی جو بیل ہے یہ کیسکٹا ہے جو اپنے میزبان پودے سے غذا حاصل کرتی ہے۔ سیپروفٹک پودے سیپروفٹک پلانٹس۔ سیپروفٹک پودوں کی مثال ہیں مشروم، پھپھوندی یا فنگائی، جو اکثر ہم گھروں میں سڑی ہوئی چیزوں پر دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ عضوے مردہ اور تحلیل پذیر مادے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ حشرخوار پودے انسیکٹیورس پلانٹس یہ بڑے دلچسپ پودے ہیں۔ چلیے ایک مثال کے ساتھ اس کو جانیں۔ حشرخوار پودے کی بہترین مثال ہے پچر پلانٹ۔ پچر پلانٹ میں پتے سراہی نما ساخت میں ترمیم پاتے ہیں اور پتی کا اوپری حصہ ایک ڈھکن کی تشکیل کرتا ہے جو سراہی کے منہ کو کھول اور بند کر سکتا ہے۔ سراہی کے اندر بال ہوتے ہیں جن کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب کوئی کیڑا سراہی پر بیٹھتا ہے تو ڈھکن بند ہو جاتا ہے اور کیڑا بالوں میں پھنس جاتا ہے۔ پھر یہ کیڑا
ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمباشی پودے سمبیوٹک پلانٹس، کچھ عضوے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا بسیرا بھی ایک جگہ ہوتا ہے اور ان کی غذا بھی۔ اس کو ہمباشی تعلق کہتے ہیں اور اس قسم کے پودوں کو ہمباشی پودے کہتے ہیں۔ مثال لیچنس رائزوبیم۔ رائزوبیم نامی بیکٹیریا ہمباشی تعلق کی بہترین مثال ہے، جو اکثر مٹر، مونگ پھلی اور دوسری پھلیوں کے پودوں کے جڑوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہوا میں موجود نائٹروجن اور کسانوں سے ڈالی گئی کھاد میں موجود مغذیات جیسے نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس کو حاصل کر کے اس کو ایک حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا ہے، اور پودے پانی کے ساتھ ساتھ اس کو جذب کرتے ہیں اور ضیائی تالیف کی مدد سے غذا تیار کرتے ہیں، اور رائزوبیم انہی پودوں سے اپنی مغذیات حاصل کرتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔